مذاکرات کی ہم نے کافی 2-3 مہینے کہی لیکن وہ کسی نتیجہ نہیں نکلی. وہ ہر صورت میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. بعد ناخواستہ ایسے قدم اٹھانا پڑے جو کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. پابندی لگانی پڑی. پولیس نے جس نے عظیم کردار اس دفعہ بھی ادا کیا ہے، 4 آدمی شہید ہو گئے، 580 پولیس والے زخمی ہیں. کوئی مذاکرات کا عمل اس وقت نہ جاری ہے نہ میرے نوٹس میں ہے. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک. بڑا ہی ٹینس دن گزرا ہے. لاہور کا ایک گجان آبادی کا علاقہ ہے، چوک یتیم خانہ، وہاں پہ ایک میدان جنگ بنا رہا ہے. پولیس کے مطابق صبح کے قریب ایک بہت بڑا جتھا جس کو ہم کہتے ہیں کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کا، انہوں نے حملہ کر دیا نواکوٹ پولیس اسٹیشن کے اوپر. یہ وہاں سے جو مرکز ہے ان کا، جو جامع مسجد بھی ہے، جامع مسجد رحمت العالمین جو TLP کا مرکز ہے، وہیں پہ ان کے فاؤنڈر ہیں، وہ بھی وہیں پہ تدفین ان کی وہیں ہوئی ہے. یہاں سے کوئی آدھے کلومیٹر سے بھی کم ہے. وہاں پہ پولیس کے مطابق حملہ ہوا. انہوں نے DSP کو بھی اغوا کر لیا، 11-12 لوگوں کو اغوا کر لیا. پھر اس کے بعد رینجرز آئیں، رینجرز نے آ کے وہ قبضہ واپس دلوایا. پھر بہت دیر کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ DSP صاحب واپس آ گئے ہیں. ابھی تک پولیس اس کو کنفرم نہیں کر رہی، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ واپس آ گئے ہیں. کچھ سپاہی ابھی تک مسنگ ہے. پھر یہ اطلاعات بھی ہیں کہ 2-3 لوگ پروٹیسٹرز جو سے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، اس میں سے بھی 2-3 لوگ مارے گئے ہیں انکنفرمڈ. سوشل میڈیا کے اوپر جو کالعدم جماعت ہے اس کا بھرپور بیانیہ جاری ہے. ان کے مطابق 3 سے زیادہ لاشیں گر گئی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ کنفیوژن ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہے. پھر انٹیریئر منسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس میں ہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی نیگوشیشنز نہیں چل رہی، ریاست جو سی ہے بالکل اپنا جو ریٹ ہے اس کو چیلنج نہیں ہونے دے گی. کچھ سوال بڑے امپورٹنٹ اٹھ رہے ہیں، اور اس ملک میں بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. 99% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن مذہب پہ بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے. ہمارے گھر والے میں منع کرتے ہیں کہ آپ مذہب کے اوپر بات نہ کریں، لیکن یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم کیا کریں. بات نہ کرنے سے حالات بدلیں گے یا بات زیادہ کرنے سے کریں گے؟ پالیسی کا حال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس وقت بین لگا دیا ہے میڈیا کے اوپر کہ آپ TLP کی ان کے بیانیے کی یا اس قسم کی کوئی بات آپ نہیں کرتے ہیں. بگ سا بیان ہے. شروع میں تو یہ کنفیوژن رہی کہ کیا ہم TLP کی کوئی خبر بھی نہیں چلا سکتے. اب ہم اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی لیڈرشپ کو یا ان کے بیانیے کو آپ نہیں دے سکتے، باقی جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان کی ہم خبر دے سکتے ہیں. لیکن سوال 3-4 اٹھتے ہیں. کیا بات کرنے سے رویے بدلیں گے یا بات نہ کرنے سے رویے بدلیں گے؟ کیا مذہب جو ملک کی مذہب کے نام پہ لوگ کہتے ہیں بنا ہے، تو کیا یہ مذہب اس میں ایک ٹیبو ہے، اس میں بات نہیں ہوگی؟ اور رویے کیسے بھی نہیں بدلیں گے جس ملک میں 40% سے زیادہ قریباً لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں، جہاں جہالت 70% سے زیادہ ہے، جہاں ان امپلائمنٹ ہے، جہاں سب سے زیادہ ینگ پاپولیشن، ون آف دا ینگسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے، وہاں ہر کوئی ایکسپلائٹ کر رہا ہے. کوئی مذہب کے نام پہ، کوئی سماجی تقسیم کے نام پہ. یہاں پہ اگر بات نہیں کریں گے تو بات کیسے پڑے گی؟ آج کا میرا یہی سبجیکٹ ہے کہ آخر کیوں یہاں پہ اتنا مذہبی انتہا پسند جماعتوں کا اتنا اثر و رسوخ کیوں ہے؟ کیوں جو اتنی اس ملک میں جہاں پہ نیشنل ایکشن پلان بھی بنے، پیغام پاکستان جیسے انیشیٹوز بھی آئے، بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ بہت سے سوال ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حامد میر، بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب نے مجھے کراچی سے جوائن کیا. مظہر آپ پہ بہت شکریہ. اور ابھی ہم بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے بھی، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن. حامد، 2 چیزیں ہیں. میں بعد میں ادھر آؤں گا بات کہ ہمیشہ کہتے ہیں جی بیانیہ تو کاؤنٹر بیانیہ ہونا چاہیے، اور آپ کریں. مجھے یہ پابندی بتائیں، کیا یہ پابندی ایک سینسیبل پابندی ہے، ہونی چاہیے؟ اگر کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ایک پروپیگنڈا ہر کسی کا بالکل شتر بے مہار کی طرح چل رہا ہے، اور لوگ وہی دیکھ رہے ہیں. آج سارا دن ایک سوشل ویڈیو وائرل ہوا بھی، آپ اس کی میں آواز نہیں چلا رہا، آپ اس کو بی رولز میں دیکھیں گے ناظرین. DSP یہ پولیس کے ہیں، یہ وہ DSP صاحب ہیں جن کو اٹھا لیا اور یہ حبس بیجا میں رکھے گئے اس جتھے کے پاس. تو انہوں نے ایک بیان ایسا دیا جس میں بہت تعریف کر رہے ہیں، اور بڑا یہ کسی کو شہید کہہ رہے ہیں، کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے. اس وقت کسی کو سوشل میڈیا پہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس وقت اغوا ہوئے تھے اور بات چل رہی تھی. لیکن حکومت کو یہ منظور ہے
کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح ڈی ایس پیز آگے بیان دیتے رہیں, اغوا ہوئے رہیں, لیکن جو مین سٹریم میڈیا وہ بات نہ کریں. دیکھیں مالک صاحب, جو پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے, اس آئین اور قانون کے مطابق جو پابندی لگائی گئی ہے یہ تو غلط ہے, اور اس پابندی کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ جو میڈیا کا ایک چیک اینڈ بیلنس کا رول ہے وہ رول مس کر دیا آپ نے. اور آپ نے ایک طرف تو میڈیا جو ہے اس کو روکا, چلے جو کالعدم تنظیم کے جو لیڈرشپ ہے, نہ اس کا ہم نے کبھی انٹرویو کبھی کیا ہے, نہ اس کا انٹرویو چلانا ہے, نہ ان کے نعرے ہم دکھا سکتے ہیں, لیکن جو ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. اگر یہ اس کالعدم تنظیم کے لوگوں کو پتہ ہوتا, صبح جب انہوں نے حملہ کیا تھانہ نواں کوٹ پر, اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ادھر ٹی وی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اگر ہم نے حملہ کیا, اگر ہم نے کسی کو اغوا کیا تو یہ دکھائیں گے, تو ایسا کبھی نہ کرتے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ میڈیا پر پابندی لگی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم نے کرنا ہے, تو صبح جو ہے صبح 9 بجے سے لے کے اور 12-1 بجے تک جو ہے, جو میرے پاس ان کے مختلف لوگوں کی طرف سے جو یہ ویڈیوز بھجوا رہے تھے, بھرمار کی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم 6-7 ہزار جو ہے نا واٹس ایپ میسیجز جو ہیں ان لوگوں نے بھیجے ہیں. اس کا مطلب ہے اس تنظیم پر کوئی پابندی نہیں. یہ صرف شیخ رشید صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے, وہ بالکل کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں, منت سماجت بھی کر رہے ہیں. 12-1 بجے کے بعد جو ہے پھر غلطی سے انہوں نے یہ ڈی ایس پی صاحب کی جو ویڈیو ہے یہ بھی مجھے بھیج دی. تو تب مجھے پتا چلا کہ یہ اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ ایک پولیس والا ہے اور یہ اغوا ہوا ہے اور یہ ان کے پاس ہے. پھر میں نے جب دیکھا کہ ایک بالکل ایک غیر یقینی صورتحال ہے, افواہوں کا بازار گرم ہے, بڑے بڑے سیاسی لیڈر اور منسٹرز فون کر کے مجھے پوچھ رہے تھے یا بتائیں کیا ہو رہا ہے. پھر میں نے کچھ 1-2 ٹویٹس جب کی تو تب پنجاب پولیس جو ہے اس نے پھر مجھے رسپونڈ کیا اور انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی صورتحال ہے یہ رپیٹ کر رہے ہیں جو 2017 میں, جب اس وقت بھی یہ ٹی ایل پی کا دھرنا تھا یہاں فیض آباد میں, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا جی ہم نے آپریشن کرنا ہے, اور انہوں نے میڈیا پر پابندی لگا دی, سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگا دی, آپریشن کیا, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, اور الٹیمیٹلی انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اس وقت جو وزیر قانون تھے زاہد احمد صاحب, ان کو ہٹایا. پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی, آپ یاد رکھیں جب آسیہ بی بی کو سپریم کورٹ نے ریلیز کرنے کا حکم دیا, اس وقت بھی انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا, اس وقت بھی اس حکومت نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. پھر 2019 میں قاضی فائزہ صاحب نے سپریم کورٹ کا جو 2 ممبر بینچ تھا انہوں نے ایک ڈیسیژن دے دیا اسی حوالے سے, انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. اب پچھلے سال نومبر 2020 میں جب وہ فرینچ پریزیڈنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تو انہوں نے پھر دھرنے کا اعلان کیا, تو پھر انہوں نے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا, اور اس ایگریمنٹ پہ وزیر داخلہ نے اور وزیر مذہبی امور صاحب کے دستخط ہیں, اور اس میں آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. اب آپ کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ ہے, ریاست مدینہ کی حکومت جو ہے وہ ایک مذہبی گروہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے. ٹھیک ہے جی, چلے وہ تو ان کی غلطیوں پہ غلطی ہے, ہم تو مسئلہ اپنا لے کے پہلے ہمارا مسئلہ یہی ہے نا, یہ سارے معاملات ہم سے مخفی رکھے گئے ہیں. بالکل, یہ سارے معاملات میڈیا سے مخفی رکھے گئے ہیں, اور یہ کوئی پابندی نئی نہیں ہے, یہ پابندی 4-5 سال سے چلتی آ رہی ہے. جو لوگ پابندی لگاتے ہیں وہ بعد میں جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ پھر ادھر بھی پابندی لگا دی, ادھر بھی پابندی لگا دی. میں سمجھتا ہوں یہ جو آج جو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے, یہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر میڈیا آن بورڈ ہو تو حالات بہتر ہوتے ہیں, آپ بڑے سے بڑا آپریشن کر سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو سوات آپریشن کی. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو جو پروونشل گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا کی ANP کی, اس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا اور میڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھا. اتنا بڑا آپریشن تھا, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ITPs بنے, وہ کچھ مہینوں میں واپس چلے گئے. اور اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے, اور وہ ان کی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ کہتے تھے تمام سٹیک ہولڈر ساتھ ہوں تو پھر ہم اس طرح کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ میڈیا کو ایک سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے, اب جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, آپ نے الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات پر پابندی لگا دیا, سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے, تو آپ کو تو لوگ گالیاں دے ہی رہے ہیں, آپ ہمیں بھی گالیاں دلوا رہے ہیں. اور ایک ٹی وی اینکر صاحب جو ہیں انہوں نے اپیل جاری کر دیا ہے, میرا بھی نام لیا, کاشف باسی کا بھی, کامران خان صاحب کا بھی, آپ کچھ کریں جی, بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائی آپ جس ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں وہاں جا کے بات کریں نا, آپ وہاں پہ بات نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے نام لے رہے ہیں. ساری دنیا کو آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے, جب پابندی لگائی ہوئی ہے تو ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے. مزہ میرا ایشو یہی ہے. دیکھیں فار ایگزامپل اگر آج یہ اس طرح بین نہ لگا ہوتا, ہم آج پروگرام کر رہے ہوتے, ہم دوسرے مین سٹریم کے ریلیجس دوسرے رہنما کو بھی ہم بلاتے,
ہم بات کرتے کہ ناموس رسالت پہ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے، یہ لڑائی کا طریقہ جائز ہے غلط ہے، وہ کوئی اپنی دلیلیں دیتے جو عام لڑکا لڑکی جو گمراہ بھی ہیں، جن کی چاہے وہ جاہل ہیں، ان امپلائڈ ہیں، غصے میں ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. ایک کرمنل گروپ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، زیادہ لوگ تو گمراہ کر لیتے ہیں، اپنی جو ان کی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. لیکن بحث ہوتی، مین سٹریم میڈیا میں آ کے سینسیبل لوگ آ کے بات کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرا ویو پوائنٹ بھی ملتا ہے، ایک دوسرا نظریہ بھی ملتا ہے. ہر وقت بات ہوتی ہے ایک جی کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے، کاؤنٹر بیانیہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ میڈیا کو گیگ کر دیتے ہیں اور قانون ہمیں بتا دیتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں، ہمارا آج کا پروگرام اسی لیے ہے کہ اس کی کوئی سینس، فائدہ کوئی ہے کہ مین سٹریم اس چیز پہ بات نہ کر سکے؟ شکریہ مالک. دیکھیے دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ جب ملک میں سینسرشپ تھی، کمپلیٹ سینسرشپ تھی، جب اخبارات پہ پابندی لگی تھی، اس وقت بھی ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ پابندی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے اخبارات پہ سینسرشپ لگائی تو لوگوں نے بی بی سی کی طرف رجوع کر لیا. وہ روزانہ بی بی سی کو رات 8 بجے سنتے تھے، بی بی سی سے جو خبر آتی تھی اس کو درست مانتے تھے، چاہے وہ خبر غلط ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ بی بی سی سے خبر آئی ہے اس لیے وہ خبر غلط نہیں ہو سکتی. ہوتا یہی ہے. اب آپ مین سٹریم میڈیا پر جب پابندی لگا دیں گے تو پھر لوگ سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا انکنٹرولبل ہے، تو سوشل میڈیا جو انکنٹرولبل ہے اس پہ جو ویڈیو آئے گی، جو ٹیکسٹ آئے گا، جو آڈیو میسج آئے گا، لوگ اس پر منوان بلیو کریں گے. وہ آپ پہ بلیو نہیں کریں گے، وہ آپ کی خبروں پہ. تو یہ انہوں نے پرائیویٹ ٹیلی ویژن کو پاکستان ٹیلی ویژن بنا دیا ہے. ہمیشہ جب ایک ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے، ایک ایڈیٹوریل کانٹینٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے 10 لوگ ہیں، ان سے بات کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک صحافی کا خبر دینا اور ایک شہری کا خبر دینا، دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ پھر دیکھتا ہے چیزوں کو کہ یہ میں چیز دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا. جو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو رہا ہے وہ تو چیزیں صرف دے رہا ہے، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چیز وہ جو بھی اطلاعات ہیں وہ صحیح ہیں، غلط ہیں، درست ہیں، نہیں ہیں، اور کوئی اس کو ایڈٹ نہیں کرے گا، کوئی سے کم وہ ڈال دے گا. تو اس لیے جب آپ مین سٹریم میڈیا پر پابندی لگا دیں گے تو ظاہر ہے آج اگر میں اس کا نام نہیں لوں گا، ٹی ایل پی کا نام نہیں لوں گا، لیکن پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھ پر تو پابندی لگا دی، لیکن کیا آپ وہ اطلاعات کو چھپا سکے؟ نہیں چھپا سکے. آج کی دنیا میں آپ اطلاعات نہیں چھپا سکتے. آج بظاہر آج آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے پولیس اور رینجرز نے کوئی قیامت صغریٰ ڈھا دیا لاہور میں. جیسے یہ گھسے ہیں، انہوں نے مسجد کی بے حرمتی کر دی ہے، انہوں نے سڑکوں پہ لاشیں بچھا دی ہیں. سوشل میڈیا کا امیج یہ آ رہا ہے آج، بیکاز ایک ہی سائٹ کا نیریٹو ہے. اور وہ حامد نے اگر نہ ٹویٹ کیا ہوتا تو شاید پنجاب پولیس نے ابھی تک کوئی نیریٹو بیان بھی نہ دیا ہوتا. انہوں نے اس کے ٹویٹ کے جواب میں دیا ہے. دوسرے مالک دیکھیے، اگست 2001 میں پاکستان میں فرقہ وارانہ تنظیموں پر پابندی لگائی گئی، 9/11 سے ایک ماہ پہلے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد فرقہ واریت کم ہوئی ہے کہ بڑی ہے پاکستان میں اندر؟ اس کے بعد آپ نے جنوری 2002 میں تمام جہادی آؤٹ فٹس پر پابندی لگائی. آپ مجھے بتائیں وہ اس کے بعد وہ آرگنائزیشنز جو ہے وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے بعد آپ نے اور کچھ تنظیموں پہ پابندی لگائی. آپ مجھے بتائیں جب اسامہ بن لادن زندہ تھے، دنیا کا کوئی ایک اخبار، دنیا کا کوئی ایک جرنلسٹ بتا دیں جس کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کرے، جس کو جو دنیا میں جو ہے موسٹ وانٹڈ آدمی تھا. تو چیز یہ ہوتی ہے کہ جرنلسٹ کے پوائنٹ آف جرنلسٹ کا پرسیپشن دوسرا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اور بہت سے ڈائریکٹر نیوز نے 2009 اور 2010 میں بیٹھ کے یہ طے کیا کہ ہاں ہمیں باڈیز کو نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں میوٹیلیٹڈ باڈیز کو نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کا مطلب یہ کہ میڈیا اتنا رسپانسبل تو ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا چیز ہے، سوشل انٹرسٹ میں کیا چیز ہے، کس سے تفرقہ بڑھے گا، کس سے نفرتیں بڑھیں گی. لیکن سوشل میڈیا پہ تو کوئی غدغن نہیں ہے. لیکن حامد پھر وہ ایگزامپلز دیتے ہیں کہ دنیا میں بہت جگہ پہ سینسرشپس ہوئی ہیں. شن فین کے اوپر ناردرن آئلینڈ میں 11 اور آرگنائزیشنز تھی ناردرن آئلینڈ پہ، ان پہ ہی بڑا عرصہ بلیک آؤٹ رہا، چیزیں نہیں. اسی طرح بنگلہ دیش میں اور کافی ملکوں میں لگا. تو نظیر تو ہے دنیا میں. نہیں نظیر ہے، لیکن پاکستان جو ہے نا، یہ آپ نے بنایا نا وہ اسلام کے نام پہ بنایا، ٹھیک ہے.
یہاں پر اگر آپ کے خیال میں کوئی اسلام کے نام کو مس یوز کر رہا ہے تو ایز دی سٹیزنز آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ پاکستان کے لوگوں کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے نام کو ابیوز کر رہا ہے تو ہم ایک ایسی ہیلدی ڈبیٹ جو ہے اس کو انیشیٹ کریں کہ ان لوگوں کو ہم ایکسپوز کریں. جیسا میں دوبارہ آپ کو مثال دیتا ہوں, صوفی محمد صاحب ایک سیدہ فواد چودھری صاحب بھی لائن پہ آ گئے ہیں, فیڈرل انفارمیشن منسٹر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواد صاحب یہ بتائیں, مرزا حامد میر صاحب ہیں, مظہر عباس ہیں, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو بین میڈیا پہ لگا ہوا ہے, آج سارا دن آگ لگی رہی سوشل میڈیا پہ, اور کالعدم جماعت کے کوئی سینکڑوں ہزاروں فیڈ چلے گئے, ٹویٹس اور جناب ویڈیوز. لگ یہ رہا تھا کہ ریاست نے آج خون کی ہولی کھیلی ہے لاہور کے اندر. فیکٹس ہمیں بھی پتہ ہیں کیا ہیں, اس میں کسی کا ذکر نہیں تھا کہ کس طرح حملہ ہوا, کوئی ذکر نہیں تھا کہ کتنے پولیس والے ابھی تک مسنگ ہیں, کس طرح ڈی ایس پی سے بیان دلوائے گئے. مین سٹریم میڈیا پہ آپ لوگوں نے کیوں پابندی لگا دی ہے؟ اتنا ارسپانسبل نہیں ہے یہ؟ کیوں نہیں ڈیبیٹ ہو رہی مین سٹریم میڈیا پہ مذہب کے اوپر, ان رویوں کے اوپر؟ کاؤنٹر نیریٹو کیسے بنے گا اگر مین سٹریم میڈیا پہ نیریٹو ہی ڈسکس نہیں ہوگا؟ نہیں جی, نیریٹو تو ڈسکس ہوتا ہے, لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آپریشنز ہو رہے ہوں, اس آپریشنز کے دوران میں آپ مین سٹریم میڈیاز کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹس نہیں کھول دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیفیکشن آ جاتی ہے ایشوز میں. یہ نیریٹو کو ایک دن کا تو نہیں ہے نا, یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اس کے اوپر تو ڈیبیٹس مسلسل ہو رہی ہیں, ہزاروں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور لاکھوں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. بٹ یہاں پہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے دوران اپنے جو آفیسرز ہیں ان کی زندگی کا بھی خیال کرنا ہے, ان کی حفاظت کا بھی خیال کرنا ہے. ہم آپریشن کی تو فواد بات ہی نہیں کر رہے, ہم ٹیکٹیکل آپریشن کی بات نہیں کر رہے. اس وقت ایک بیکٹ بین لگا ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر آپ بات نہ کریں. ہم ان کے کوئی لیڈرز کو نہیں لا رہے, ہم ان کے بیانیے کو فروغ نہیں دے رہے. لیکن اگر ایک ایشو ہے ناموس رسالت کا, اگر ایشو ایک جماعت نے بنایا ہے اس ملک میں, تو کیوں نہ بحث ہو اس پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ ایک جماعت یا ایک جتھا ناموس رسالت کو غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اس پہ ان کا نظریہ ہو سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں نظریہ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بات ہی نہ کریں, آپ ٹی ایل پی کی کوئی بات نہ کریں, آپ تو بات کرنے سے روکیں. آپریشنز تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. لیکن آپ تو آدھے گھنٹے سے یہی بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. تو ہمیں تو نوٹس آ جائے گا, ہم تو بڑے دھیان سے بات کر رہے ہیں, ہم بڑے کیا کہتے ہیں ود ان کنفائنس بات کر رہے ہیں. جس طرح ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر رہے, اس لیے تو ہم نے آپ کو لیا ہے تاکہ انفارمیشن منسٹر پروگرام میں ہو, شاید ہم پیمرا کے نوٹس سے بچ جائیں. نہیں, بات یہ ہے کہ ایک چیز تو نیریٹو ہے نا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, اس پہ تو مسلسل ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپریشنز کے اوپر جو تفصیل ہے, ایک منٹ فواد صاحب, ایک سوال ہے بڑا عاجزانہ مؤدبانہ کہ بالکل آپ کریں آپریشن, آپ نے پابندی بھی لگا دی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حکومت نے یہ آج آپریشن کیا ہے, اسی حکومت نے صرف کچھ مہینے پہلے نومبر 2020 میں اسی تنظیم کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا, اور اس حکومت نے وعدہ کر لیا کہ جناب ہم پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے. کیا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک آپ ایسا وعدہ کر رہے ہیں جس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے اور اس سے آپ نے بعد میں بیک آؤٹ کرنا ہے؟ تو آپ نے ایسا وعدہ کیا ہی کیوں جو وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ امیر صاحب ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا جس میں کہا گیا ہو کہ ہم فرانس. ریٹرن معاہدہ موجود ہے, اس میں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے لے کے جائیں گے. نہیں, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم 2 سے 4 مہینے میں فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. آپ بات سنیں, بے شک بات پہلے تو آپ اپنے کو آپ کو کریکٹ کریں نا, ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے اس میں مختلف گروہوں کو, مختلف جو ہمارے گروپس ہیں ان کو اپنا نقطہ نظر رکھنے کی اجازت ہے. وہ اپنا نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں, وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے آ جائیں کہ میرا نقطہ نظر مانو, ادروائز میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا, اور ادروائز جو ہے میں حکومت پلٹ دوں گا, اور میں یہ لوگوں کو مار دوں گا, میں پولیس والوں کو مار دوں گا, میں یہ کر دوں گا. یہ آپ نہیں کر سکتے. ہم ریاست ہے, اور ایک جمہوری ریاست کے اندر جو جتنا ڈیبیٹ کا روم ہونا چاہیے, جتنی گفتگو کا روم ہونا چاہیے, وہ ہمارے ہاں ہے. بہت اوپن بات ہوتی ہے, میڈیا کے اوپر بات ہوتی ہے, ہر جگہ کے اوپر بات ہوتی ہے, حکومت کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. ہاں, آپ تشدد نہیں کر سکتے, اس کی اجازت نہیں ہوگی. جب آپ تشدد کریں گے آگے سے ریئیکشن ہے. تو فواد یہ بتائیے, جو میں سمجھاؤں آپ کی بات سے, ہمیں حمزہ کلیئر کر دیں کہ ہم تینوں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں,
آپ کے نزدیک ہمارے پہ میڈیا پہ یہ قدغن نہیں ہے کہ ہم یہ مسئلے کو ڈسکس کریں, ہم ٹی ایل پی کو ڈسکس کریں. ہمارے پہ قدغن صرف یہ ہے کہ جو کالعدم جماعت کی لیڈرشپ ہے اس کو ہم ٹی وی پہ نہ لائیں, ان کی بات ہم ان کا بیانیہ ہم پروموٹ نہ کریں, اور اگر کوئی ٹیکٹیکل آپریشن ہو رہا ہو تو اس کی ڈیٹیل نہ کریں. ورنہ ڈسکسنگ ٹی ایل پی اور یہ تمام ایشو, یہ مذہبی انتہا پسندی, یہ ایکسپلائٹیشن آف ناموس رسالت کا جو کانسیپٹ ہے سب کا, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ایم آئی کریکٹ؟ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ ہیٹ مانگرنگ جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. نہیں, پہلے میری بات کا جواب دے دیں. کیا میں یہ انڈرسٹینڈنگ میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کے اس کی جو ہے ایکسپلینیشن؟ بالکل بالکل, میں اسی کو ہی ایکسپلین کر رہا ہوں. صرف آپ نفرت انگیز گفتگو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو ہم جا کے پلٹا دیں اور وہ یہ کر دیں اور وہ کر دیں. ادروائز جو نیریٹو کیا ایشو ہے, یا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ نقطہ نظر ہے اور ہم اس کو نکال دیں یا کر لیں, یا جو جس طریقے سے میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے وہ تو رکی نہیں. آپ تو خود ہی بات کریں, ہر میڈیا بات ہو رہی ہے. فواد صاحب, ہیٹ مانگرنگ تو ہمارے خلاف ہو رہی ہے. میں نے آپ کو انفارمیشن بھیجی ہے کہ ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں یہ ٹی ایل پی کے لوگوں کی طرف سے بھی کہ تم نے میڈیا پہ کچھ نہیں دکھایا. تو ان کو کوئی روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ صرف پابندی لگا دی ہے اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, روک تو رہے ہیں امیر صاحب, کبھی تعریف بھی کر دیا کرو. ہم نے اتنا روکا ہے. مظہر ڈو یو وانٹ ٹو آسک اینی تھنگ؟ اس طرح کا جو ایک ایکشن ہے, یہ جس طرح کا ہوا ہے, یہ تو تاریخ ساز ہے. اس پہ تو ہمیں پوری جو ریاست کی, اور یہ آپریشن جو ہے دیکھیں یہ ریاست کے ہر شہری کے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہے مسلح تو نہیں بیٹھے ہوئے. اگر ہم کہیں کہ مسلح جتھوں نے اور مسلح لوگوں نے ہمارے اوپر آ کے اس طرح سے اپنے بیانات کے ذریعے جو ہے وہ اپنی نقطہ نظر امپوز کر دینا ہے, پھر میں اور آپ تو فارغ ہو جائیں. فواد, ایک چیز اور بتائیے, جو اب ٹیرر کی انٹرنیشنلی ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے ایکسیپٹڈ, وہ بڑی سیدھی ہے. انہوں نے کہا جی ٹیرر ہے جہاں آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں حکومت یا سویلین پاپولیشن کے خلاف خوف کریٹ کرنے کے لیے کہ کوئی سیاسی یا سماجی چینج آپ فورس کریں. ساتھ ہی انہوں نے بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ دیا ہوا ہے سپورٹرز آف ٹیررزم کا, جو سے لوگ فنڈ کرتے ہیں, فنانس کرتے ہیں. چلیں آپ نے پارٹی بند کر دی, آپ نے بین لگا دیا, میڈیا پہ بھی ابھی آپ کی بڑی اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بات کریں, ہیٹ مانگرنگ سے پرہیز کریں. جن لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, جنہوں نے فنڈنگ کی ہے, جہاں سے چندے آتے ہیں, ان کی فنانشل ریسورسز یا کیا ہیں, اس پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں, اٹھا لیا, ہم نے ان کو بھی اٹھا لیا. جو سارے فنڈ کر رہے تھے ان کو بھی اٹھا لیا. اور اس وقت بھی ہم نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس نے ایک پروکلیمیشن جاری کی ہے, اور اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو بھی کالعدم جماعت کو فنڈ کرے گا یا کسی طریقے سے اس کی مدد میں ملوث ہوگا تو اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی. اور جو ان کے مین سپورٹرز تھے ان کے خلاف ایکشن آلریڈی اٹھا دیا ہے. اور جو باقی بھی ان کا معاملہ ہے, دیکھیں آج لاہور میں آپ نے شروع میں جس طرح سے بات کی کہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر ہو رہا ہے, آپ کوئی اپنا بندہ وہاں پہ بھیج دیں اور ان کو کہیں کہ یہ چوک یتیم خانہ میں جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا سچویشن. ایبسولوٹ نارمل ہے لاہور, کوئی وہاں پہ پرابلم نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ بالکل وہاں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. اور جو میں نے دوبارہ جو عرض کیا, نقطہ نظر رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں, طاقت سے نقطہ نظر انفورس کرنے میں پرابلم ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. مظہر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ مظہر باش. میں فواد یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے کہ آپ اسے ایک کالعدم تنظیم کہیں, آپ اس کا نام نہ لیں. ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں, آپ کی بات کا اگر میں صحیح مطلب یہ ہوں کہ میں تحریک لبیک کا نام لے سکتا ہوں, میں صرف اس پروگرام کی بات نہیں کر رہا, مطلب اگر نیوز والے نام لیں گے تو نیوز والے نام لے سکتے ہیں. اب جس جگہ کی آپ بات کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کا خود بیان یہ آیا کہ اس جگہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں. اب میں جا کے وہاں, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے لوگوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹی وی چینلز جائیں وہاں جا کے اس سچویشنز کو دکھا سکتے ہیں. یہی اگر میں غلط نہیں سمجھا ہوں تو. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے شیخ رشید صاحب سے بات کی یا میرے سے بات کی وہ بھی ایسے ہی تھا جیسے آگے
حامد میر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ معاہدہ کہ فرانس کا سفیر باہر بھیج دیں گے، ظاہر ہے کہ آپ نے دوبارہ میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں، میرے پاس معاہدہ موجود ہے، چوئی صاحب معاہدہ میرے پاس موجود ہے. اچھا چلیں معاہدہ دے دیجیے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں مظہر صاحب بھی دوبارہ جو بات کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے بھی یہ کہا ہے، میں نے بھی یہ کہا کہ جس جگہ کے اوپر آپ نے بات کی ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ جو ٹریفک ہے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اس وقت. پورا لاہور بالکل نارمل ہے. آپ اپنے لوگوں کو دوستوں کو فون کر کے پوچھ لیں. اور یہ صرف ہم بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ تو بڑی نہیں فواد مظہر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں اپنا فواد صاحب میری بات کو غلط انداز نہ دے. میں نے سیدھی سی بات سن لیں. آپ بات سن لیں. آپ بھی بات سنیں نا. آپ بات سنیں. آپ میری بات کو غلط انداز میں دے. آپ بات سن لیں نا. پہلے بات ہے مالک اس طرح نہیں ہو سکتا نا. فواد لیٹ ہم ایکسپلین ہز کوسچن. وہ اپنا کوسچن ایکسپلین کر رہے ہیں. نہیں پہلے آپ میری بات سنیں. اچھا چلیں فواد بات ختم کر لیں. نہیں فواد بات ختم کریں. مظہر لیٹ ہم فنش. بات یہ ہے کہ آپ تینوں بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس پہ تو فائدہ کوئی نہیں. پھر آپ تینوں آپس میں ڈیبیٹ کرتے رہے. مجھے لینے کا فائدہ کوئی نہیں. ایشو یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جا کے کسی فون کر لیں، پتہ کر لیں. لاہور از ایبسولوٹلی نارمل. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. جو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ اس وقت دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں، ہمارے جو سیکورٹی کے وہاں پہ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور آپ کے لیے بھی بڑی اہم ہے. جتنی آپ ظاہر ہے آپ کے بھی وہی ہمارے اپنے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کی زندگیوں کو آپ کو بھی اتنا ہی. سارے لوگ ریکور ہو گئے فواد؟ ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا. کہا یہ جا رہا ہے کچھ پولیس والے شاید ابھی ریکور نہیں ہوئے. اس وقت سٹیٹس کیا ہے آن گراؤنڈ؟ نہیں کوئی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ ریکور. تو ایک ڈی ایس پی تھا جس کو انہوں نے پہلے یہ رنگمغال، جیسے آپ کو معلوم ہے صبح وہ تھانے کے اوپر انہوں نے جا کے حملہ کر دیا. وہاں پہ اندر پولیس. مظہر نے جو سوال اٹھایا وہ یہ تھا کہ فار ایگزامپل اس وقت ہماری ٹیم جاتی ہے، وہ اس مرکز کی ویڈیو بناتی ہے کہ جی یہاں پہ یہ ہوا، ڈی ایس پی کو اندر لے گئے، سب کچھ آ گیا. اب اس ویڈیو کے اندر وہ پورا مرکز آ رہا ہوگا، تنظیم کا نام بھی آ رہا ہوگا، تنظیم کی چیزیں بھی آ رہی ہوں گی. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ پولیس سے پوچھنا پڑے گا. نہیں میں پالیسی میٹر آپ سے پوچھ رہا ہوں فرام دی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ پیمرا. میں نے آپ کو پالیسی کا بتا دیا نا. آپریشنل ڈیٹیلز میں جہاں پہ آپریشن افیکٹ ہو رہا ہے وہ نہیں دکھا سکتے. اور یہ فیصلہ کرنا کہ کیا وہاں پہ آپریشن افیکٹ ہو رہا ہے، یعنی یہ منسٹری آف انفارمیشن یا پیمرا تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی نا. یہ تو جو سیکیورٹی کے لوگ کر رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں. دیٹس فیئر. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مالک صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حامد میر صاحب بیٹھے ہیں، مظہر صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ بالکل لاہور الحمدللہ نارمل ہے. پاکستان بالکل الحمدللہ نارمل ہے. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ خود جو ہے وہ یو کے میں، فرانس میں اور دیگر یورپین ملکوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوشل میڈیا کیمپینز کر رہے ہیں. اب یہ کام جو ہے یہ تو جو یورپین امبیسڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں تو صحیح یہ لوگ کہاں سے بیٹھ کے کیمپینیں کر رہے ہیں ان کے ملکوں میں. اور پھر یہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو کراچی میں اس سے پہلے جب تحقیقات ہوئی تھی فرقہ وارانہ تنظیموں کی، اس کے پیچھے رو ملوث تھی اور وہ لگے ہوئے تھے اس وقت یہ کرنے. تو ابھی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایک افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے پیچھے بہت ایک بڑے نیٹ ورکس انوالو ہوتے ہیں. اچھا انٹیلیجنس کے دوست وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ انفارمیشن آج یہ شیئر کر رہے تھے کہ جی کوئی واٹس ایپ گروپ ہے ایک اسی جماعت کا، اس میں انڈیا کے بھی نمبرز ہیں. یہ کیا پروپیگنڈا ہے کہ واقعی کوئی سچی بات ہے؟ یہ آپ اس طرح سے اگر آپ پیچھے تھوڑا سا اپنی جائیں نا اپنے ریسرچرز کو ذرا کہیں گے، جو آپ کو یاد ہوگا کراچی میں شیعہ سنی جو فساد ہوئے تھے اس کی بعد میں بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہوئی اور پتہ چلا کہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ دونوں طرف یعنی جو گروہ ہمارے دونوں آپس میں لڑ رہے تھے ان دونوں کو پیچھے سے ایک ہی ملک سے فنڈنگ ہو رہی. اب یہ ہماری ایک ہسٹری ہے، ہمارا ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی بھی تحقیقات ہوگی تو معاملہ کدھر جاتا ہے. فواد ہمارا دیکھیے فواد میرا کوشچن بہت سمپل سا ہے. جب آپ انفارمیشن پر پابندی لگاتے ہیں تو ڈس انفارمیشن بن جاتی ہے. یہ جو ہے نا کہ اب آپ اس سائٹ کا چاہے وہ سیکیورٹی والے ہوں چاہے پولیس وہ ہو، اگر میں وہاں جاؤں گا تو میں ایز اے رسپانسبل جرنلسٹ مجھے کرنا بھی چاہیے اور کروں گا بھی
کہ وہاں جا کے میں ضرور جو ان کے لوگ ہیں ان کے 2-3 شاٹس لوں گا، جو پولیس والے ہیں ان کے 2 شاٹس لوں گا، اور میں اپنے تئیں ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ایک انفارمیشن دوں گا. اگر میں یہ نہیں کرتا اور مجھ پہ یہ پابندی ہوتی ہے کہ میں یہ نہ کروں، تو پھر ہوگا یہ کہ جو انفارمیشن وہ دیں گے لوگ اسی پر یقین کریں گے. اسی طریقے سے پولیس ایک پریس ریلیز دے دیتی ہے، اب میں اس کی تحقیق کروں تو مجھے اس میں بہت سی ڈس انفارمیشن نظر آتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انفارمیشن پر پابندی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کو فروغ دیتی ہے، اور وہی انفارمیشن آپ نے فواد ایک لال مسجد آپ کو یاد ہے، لال مسجد پہ بھی نیوز بلیک آؤٹ ہوا تھا، اور پہلے اسے ملک میں جہاں سارے اس ایکشن کی حمایت کر رہے تھے، اس کے بعد جب نیوز بلیک آؤٹ ہوا اس کے بعد سارا بیانیہ سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ بدل گیا اور ایک ایکشن گورنمنٹ کے گلے میں پڑ گیا. کیا آپ لوگ دوسرا لال مسجد تو نہیں بنا دیں گے اس بلیک آؤٹ کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، کچھ لوگوں کی کوشش تو ہوگی بنانے میں، اور یہی چونکہ یہ ماڈرن وارز ہیں، یہ وارز آف اوپینین ہوتی ہیں، اور اوپینینز کے اوپر اگر جو ہے وہ لوگ آ کے یہی پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، سینسیشنلزم میں ہم رہنا چاہتے ہیں 24/7، اور اگر آپ یہ کرنا چاہیں گے اور وہاں پہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ اس کو ہوا دیں گے تو ظاہر ہے اس طرح چلا جائے گی بات. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچویشن بالکل صحیح ہے، نارمل ہے، اور آپ مظہر صاحب جو ہیں اگر وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، میں ان کو وہاں پہ بھجوا دیں. ٹو کوئک کویسچنز پھر میں بریک پہ جانا ہے. 2 کوئک کویسچنز. ایک تو یہ آپ نے بات کی کہ ہمیں بات کرنی چاہیے یورپین یونین کے جو یہاں یا یورپ کے سفیر بیٹھے ہوئے، کیا گورنمنٹ نے فارملی ان سے بات اٹھائی ہے کہ یہ لوگ یا یہ سائٹس آپ کے وہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں، اس پہ ان پہ فارمل انٹیمیٹ کیا ہے؟ اور سیکنڈ، 20 کی کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی، جو 20 کی ڈیٹ ہے؟ نہیں 20 وغیرہ کو کچھ نہیں ہونا، یہ کوئی نہیں، پاکستان کو مذاق تھوڑا ہی، ہم 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا، ایک ایٹمی طاقت ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی اپنا اٹھ کے ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہم نے کرنا ہے، وہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اپنا پی ٹی اے جو ہے وہ دونوں جو بڑے سوشل میڈیا فورمز ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ ہے، اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے یہ بات ہو. ابھی فورن آفس کی طرف سے اگر آپ کہیں کہ فارمل کوئی ریکویسٹ ان کو کوئی ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں. چلے فواد، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ناظرین یہی میں بریک لوں گا، لیکن بریک سے بعد آگے بات کریں گے. ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ریلیجس اکانومی. یہ کتنا بڑا کاروبار بھی بن گیا ہوا ہے. جب ہم سورسز آف انکم دیکھتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتی مذہبی گروہوں کی، جتھوں کی. جب ان کے ہم نیٹ ورکس دیکھتے ہیں، ایبلٹی دیکھتے ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں، لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں، موبلائز ہو جاتے ہیں کراؤڈز، پھر جو لیڈران ہیں کوئی 2.5 کروڑ کی، کوئی 5 کروڑ کی گاڑیوں میں بھی پھر رہا ہے. اور یہ جو پاکستان میں ٹرینڈ ہے، ابھی آپ کو نظر بھی آ جائیں گے، ہم نے کچھ پوسٹرز بھی آپ کو دکھائیں گے، چاہے وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کی انتخابی کیمپین تھی یا بڑے بڑے دوسرے لوگوں کی. ہر آدمی اس پاکستان میں ناموس رسالت کا مجاہد بن گیا ہوا ہے، یعنی کہ رسول پاک کے نام کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اگر سیاستدان کریں گے تو پھر جتھے کیوں نہیں کریں گے؟ اور اگر کیا اس ملک میں ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا ہے یہ مذہبی جو تمام چیزیں ہیں، اس پہ ہی بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ٹائم تھوڑا ہے دونوں سے، مظہر آپ سے شروع کرتا ہوں ویری کوئکلی. سمجھ کیا آئی ہے، کیا ہمارے پہ بین ہے نہیں ہے منسٹر کے مطابق؟ دیکھیے میرا خیال ہے فواد صاحب کو نے غالباً پیمرا کا نوٹس نہیں دیکھا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی بات سے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تحریک لبیک کو، آپ ان کا نام لے سکتے ہیں، غالباً آپ جو ایکشن ہو رہا ہے اس کو نہیں دکھا سکتے. ہاں لائیو میں سمجھا میرے خیال میں مالک، میرے خیال ہے جو جتنے ڈائریکٹر نیوز اور اینکرز وغیرہ ہیں ان کو خود بیٹھنا چاہیے، ڈسکس کرنا چاہیے، جیسے ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی کیا تھا اگر تمہیں یاد ہو. اور پھر ہمیں خود یہ، چاہے وہ ہم اپنی مینجمنٹ کے حوالے سے یا گورنمنٹ کے حوالے سے ایک بیان ضرور بنانا چاہیے ہمیں اس کے حوالے سے. مجھے آپ کا ایک جملہ مظہر بہت پسند ہے، یو آر سو رائٹ، بینگ آن ڈاٹ، جب آپ نے کہا ہے کہ اگر آپ انفارمیشن کو بلاک کریں گے تو پھر ڈس انفارمیشن بن جائے گی. آئی تھنک دیٹ نیلز اٹ. ہم اس کا بات کر سکتے ہیں جو منسٹر صاحب کی ڈیپوٹیشن. میرا خیال ہے کہ فواد صاحب جو ہے نا وہ ابھی 1-2 دن ہوئے ان کو وزیر اطلاعات بنے، انہیں پوری طرح پتہ پہلے بھی تھے یار، پہلے بھی تھے لیکن ہٹا دیا تھا نا ان کو، ٹھیک ہے.
اب پتہ نہیں فردوس عاشقوان رہتی ہیں کہتی ہیں ڈی فیکٹو رہے ہیں, کسی کو چلنے بھی نہیں دیا. میں فردوس عاشقوان صاحبہ سے میں اتفاق نہیں کرتا کوئی بھی. دیکھیں لگانے والی اتھارٹی جو ہے وہ عمران خان ہے. اب عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہے اور وہ مغربی ممالک سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں آپ ان کو سزا دیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے جو فرانس میں بیٹھتی ہے, اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس جو ہے اس نے 2018 میں فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بنائے جاتے ہیں یہ غلط ہیں, ان کی توہین کرنا غلط ہے. اور آسٹریا کی خاتون تھی جس کو آسٹریین کورٹ نے سزا دی, وہ اپیل میں یورپین کورٹ میں آئی, تو یورپین کورٹ نے کہا, یہ یورپین کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کی حکومت کو یہ بات کہنی چاہیے, اگر جب آپ لوگوں نے معاہدہ کیا پچھلے سال ان کے ساتھ, وہاں پر آپ ان کو بتاتے, یہ معاہدہ 2018 کا آیا ہوا ہے, آپ ان کو بتاتے کہ بھی فرانس کی حکومت جو ہے اس کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کا موقف اپنی جگہ, لیکن فرانس میں ایک یورپین کورٹ ہے جس نے توہین رسالت کرنے والے لیکن حامد یہ باتیں تبھی نکلیں گی نا اگر پروگرامز ہوں گے اور بحثیں ہوں گی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. مگر جب گورنمنٹس معاہدے کرتی ہیں ایسے گروپوں کے ساتھ تو کیا یہ خود ہی ان کو ایک قانونی حیثیت دے کے ان کو ایک مسئلے کا ٹھیکیدار نہیں بنا دیتی کہ اچھا جی اب اگر آپ نے ناموس رسالت پہ بات کرنی ہے تو اس کا بیانیہ کہ ٹھیکیدار پارٹی ایکس ہے تو اب اسی کی بات چلے گی. یہ تو معاہدے کر کے خود ان لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں نا, ان کو لیجٹمائز سٹیک ہولڈر بنا دیتے ہیں. دیکھیں مالک, یہ گروہ نہیں ہے, یہ ایک سیاسی جماعت ہے. الیکشن لڑا ہے نا انہوں نے. اب ہماری ریاست کی پالیسی کنفیوز رہی ہے پاکستان میں ہمیشہ. ہم خود چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں, ہم سیاسی جماعتیں بناتے ہیں, ہم گروہ بناتے ہیں, ان کو توڑتے ہیں, ان کے اندر سے ایک گروہ بناتے ہیں, یہ ہم کرتے رہے ہیں. یہاں 2018 کے الیکشن میں وہ ایک مؤثر سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے 22 لاکھ ووٹ تھا, 22 لاکھ ووٹ لیے انہوں نے. یہاں لیاری میں انہوں نے بلاول سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, سیکنڈ تھے یہاں. ابھی بھی جو NA 249 میں اب یہ مجھے اب یہ بتائیں دونوں 2-3 منٹ رہ گئے, میں آپ سے شروع کرتا ہوں حامد, کہ یہ جو پولیٹیکل اکانومی اپنی جگہ جو سیاست میں آتے ہیں ان کا بھی بہت ریسورسز پیسہ سب کچھ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جو یہ مذہبی گروپس بھی ہیں, چاہے وہ مذہبی رہنما ہیں, چاہے وہ سیاسی مذہبی رہنما ہیں, چاہے وہ جائیدادیں دیکھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کا بھی کوئی کاغذوں میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ بھی 5 کروڑ کی گاڑی میں پھرتے ہیں. جتنے دوسرے لوگ ہیں یہ بھی کروڑوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, بڑے بڑے ان کے وہ دسترخوان چل رہے ہیں سب کچھ. یہ پھر سارا کس طرح ہوگا؟ یہ تو پھر اتنا بڑا نظام ہے, اس کو تو ہاتھ ہی ڈال سکتے. دیکھیں نا, وہ میں بار بار آپ کے سوال کا جواب اب جو ہے اس میں وہ بھی آ گیا نا, کہ یہ جو ابھی فواد صاحب جو ہیں وہ بریک سے پہلے مان نہیں رہے تھے. یہ جو معاہدہ ہے میں نے نکال لیا ہے. نور الحق قادری صاحب جو ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں, اس ملک کے وزیر مذہبی امور ہیں, میں ان کو سال ہر سال سے جانتا ہوں, اور خیبر ایجنسی میں جو ان کا مدرسہ ہے اور مسجد ہے, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, میں وہاں پر بھی ان کی خدمت اقدس میں حاضری دے چکا ہوں. ان کے دستخط ہیں جی اس معاہدے پہ, اور پہلی شق ہے حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصہ کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. ملک بدر کے لفظ لکھا ہوا ہے, اور حکومت اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی. نیچے نور الحق قادری صاحب کے دستخط ہیں. اب مجھے بتائیں کہ فواد صاحب جو مرضی کہتے رہے کہ جی ہم نے ایسا وعدہ نہیں کیا, آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. نور الحق قادری صاحب کے دستخط ہیں, اور نور الحق قادری صاحب بھی جو ہیں بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے, تو یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. تو آپ نے بریلوی مکتبہ فکر کو بریلوی مکتبہ فکر سے لڑا دیا ہے, اور بیچ میں آپ اور میں بیچ کراس فائر میں پھنس گئے. اب میڈیا کیا کرے مظہر؟ میرا خیال ہے میڈیا کو انفارمیشن دینی چاہیے. دیکھیے جو وائلنس تو ہمیں دیکھیں, تشدد تو ویسے بھی ہمیں چاہے وہ, اور ریاستی تشدد تو زیادہ قابل مذمت ہوتا ہے, لیکن تشدد کی ہر فارم جو ہے اس کو میڈیا کو دکھاتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے, کوئی بھی فارم ہو, کیونکہ اس سے آپ ٹیلی ویژن پہ اگر آپ خون خرابہ دکھاتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے میسج اچھا نہیں جاتا وہ پبلک. لیکن اطلاع کبھی بھی نہیں چھپانی چاہیے, انفارمیشن کبھی بھی نہیں چھپانی چاہیے. اگر اس جگہ یہ واقعات ہوئے ہیں اس واقعے کو صحیح طرح رپورٹ کرنا میری صحافتی ذمہ داری میں آتا ہے. اگر میں وہ چیز نہیں دکھاتا, وہ انفارمیشن نہیں دیتا, تو میں صحافتی بددیانتی. لیکن حامد آج ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ جو ہمیں انٹرپریٹیشن وزیر صاحب نے دی ہے, ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں؟ کیوں نہ پورا میڈیا کھل کے بات کرے اور رپورٹنگ کرے؟ نہیں, یہ وزیر صاحب نے کہہ دیا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس پر اس طرح بات کریں گے کہ جس طرح وزیر صاحب نے کہا ہے,
تو پیمرا جو ہے اس کا ایک اور نوٹس آ جائے گا، کیونکہ پیمرا جو ہے وہ اس کو فون کہیں اور سے آتا ہے. فارورڈ کر دینا، وہ فارورڈ کر دینا. اچھا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مزہ کہ وہ فارورڈ کر دینا نا وزیر صاحب کو. نہیں فارورڈ میں ان کو فارورڈ کر دوں گا، لیکن اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کوئکلی، جب سوات آپریشن سے پہلے مولوی صوفی محمد صاحب نے کہا تھا میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، تو ان کا جو انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا آئین کو نہیں مانتا، اس پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی، سب نے اس کو کنڈیم کیا. وہیں سے چینج ہوئی بات. ہم نے بھی اس کو کنڈیم کیا، آپ نے بھی کنڈیم کیا کہ صوفی محمد پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، اور حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ ریاست جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کری تھی، پھر لوگوں نے کہا اس کے خلاف آپریشن کرو. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اب یہ ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، یہ اس معاہدے سے انکار کریں جس پہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس معاہدے پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور نور اللہ قادری صاحب کو چاہیے کہ آپ کے پروگرام میں آ کے آپ کو جواب دیں. میرا وقت ختم ہو گیا. ناظرین 2-3 باتیں بالکل ہیں. ایک تو آپ ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے، حکومت یہ نہیں کر سکتی جب آپ کسی بھی گروہ یا پارٹی جو مرضی جماعت کہہ لیں، جب آپ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں آپ ان کے قانونی حیثیت دیتے ہیں. اس لیے معاہدے بڑے سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ مذہب کے نام پہ یہ ملک بنا ہوا ہے، مذہب سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مذہب والوں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سوچ اگر بدلنی ہم نے تو سوچ خاموشی سے نہیں بدلتی، سوچ بحث سے بدلتی ہے، دلیل سے بدلتی ہے. جتنی بحث ہوگی مین اسٹریم میڈیا پہ اسی سے یہ باتیں نکلیں گی. ورنہ یہاں پہ اگر کوئی سویلین ہے یا نان سویلین ہے، کوئی نان سویلین ادارہ پیٹریوٹزم کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، سویلین صرف وہ ڈیموکریسی کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے وہ مذہب کا ٹھیکیدار بن گیا ہوا ہے. یہ تینوں کی ٹھیکیداریاں نہیں چلیں گی. ٹھیکیداری چلنی چاہیے دلیل کی، عقل کی، اور ایک بیلنس ڈائلاگ کی. یہاں پہ ریلیجس بات کرنے والے بڑے سیانے لوگ ہیں، ان کو سپیس ملنی چاہیے، آئیں بات کریں. لیکن یہ سپیس ہم لڑ رہے ہیں سپیس کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں خدا را آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں، اور گورنمنٹ کو کہیں کہ کسی بیان نہیں ہونا چاہیے، کھل کے بحث ہونی چاہیے. بات کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بات نہ کرنے والے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.